لاہور قذافی اسٹیڈیم نئے رنگ و روپ میں کرکٹ ستاروں کی میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، شہباز سپیڈ ماضی ہو گئی، اب محسن سپیڈ کی بات کرتا ہوں۔ چیمپئنز ٹرافی میں اس وقت کا انتظار ہے جب قومی ٹیم بھارت کو شکست دے گی۔ قذافی اسٹیڈیم ٹارگٹ کے مطابق چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کیا۔ مشکل وقت میں ایک بار پھر فوج ہمارے کام آئی۔ پنجاب حکومت کا تعاون نہ ہوتا تو اعتراف کھنڈر نظر آتے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک ججز تعیناتی مؤخر کی جائے۔ موجودہ حالات میں ججز لانے سے کورٹ پیکنگ کا تاثر ملے گا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ پوچھنا چاہتے ہیں کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو اس صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس عائشہ ملک کے خط کا متن۔ اور نویں قصیر القومی بحری مشق امن 2025 کا کراچی میں آغاز۔ شریک ممالک کے جھنڈے لہرائے گئے۔ امن مشقیں 11 فروری تک جاری رہیں گی۔ 60 ملکوں کے بحری اور ہوائی جہاز شریک ہوں گے۔ گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے، چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل ترانہ جاری۔ گلوکار عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا۔ 16 فروری کو افتتاحی تقریب میں بھی پرفارم کریں گے۔ ایک ٹرافی 3 ٹیمیں، ٹرائنگولر ٹورنامنٹ کل سے شروع۔ پاکستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ تینوں کپتان ایونٹ کو یادگار بنانے کے لیے پرعزم۔ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ٹیم کا انتخاب ہوا۔ لازمی نہیں اسکواڈ میں تبدیلیاں ہوں۔ کپتان محمد رضوان کی پریس کانفرنس۔ سلیکشن کمیٹی چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کا جائزہ لے رہی ہے۔ سلیکٹرز کو تبدیلی کا اختیار ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں فہیم اشرف اور خوشدل شاہ کو نیک نیتی سے شامل کیا۔ حیدرآباد میں وکلاء اور پولیس کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ قومی شاہراہ پر وکلاء کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ کراچی اور پنجاب آنے اور جانے والا ٹریفک معطل۔ گاڑیوں میں موجود سامان چوری ہونے لگا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مسافر اذیت میں مبتلا۔ وکلاء کا عدالتی بائیکاٹ اور ایس ایس پی کے تبادلے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی میں بھی وکیلوں کا احتجاج۔ سٹی کورٹ میں ہڑتال۔ ملیر کورٹ کے سامنے نیشنل ہائی وے بلاک کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا چیئرمین بار کونسل سے رابطہ۔ جوڈیشل انکوائری کی پیشکش، کہا معاملہ حل کرنے کے لیے آئی جی سندھ سے ملاقات کریں۔ عوامی مفاد میں احتجاج ختم کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے حراست میں لے لیا گیا۔ بانی سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے باہر آ رہے تھے۔ فیصل چودھری نے گزشتہ روز جیل کے اندر بھجوانے میں تاخیر پر عملے سے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش۔ سردار ایاز صادق کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی ابھی تحلیل نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف والے آج بھی رابطے میں ہیں۔ ہم نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ اندر سے منظوری آ جائے تو پی ٹی آئی والے پھر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا جلسے کے لیے پارٹی کو 50 لاکھ روپے کا فنڈ۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بڑا قافلہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں سوابی پہنچے گا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا سوابی میں جلسہ گاہ کا دورہ۔ بولے ہر حال میں اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے۔ ملک ریاض کا نام لیتا ہوں تو میرا نام سینسر کر دیا جاتا ہے، یا ملک ریاض کا؟ خواجہ آصف کا شکوہ۔ اسلام آباد میں کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب میں بولے ساری دنیا کرپٹ ہو جائے، صحافت ٹھیک رہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا 8 فروری کا الیکشن متنازع تھا، ملک کو ٹروتھ کمیشن کی ضرورت ہے۔ عوام دفاعی تنصیبات پر حملہ کرے تو یہ ایک سانحہ ہے۔ معاشی ترقی کے تسلسل سے عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ معاشی بہتری ملک کی بہتری کے اشارے۔ اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو چکی۔ نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ایم پی ایس کا ترقیاتی کاموں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا پاکستان کو ترقی مسلم لیگ نون ہی دیتی ہے۔ عوامی خدمت نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ کی پہچان ہے۔
پاک امریکہ تعلقات اچھی سمت میں جا رہے ہیں، مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے مذہب اتحاد کے لیے ہے، تقسیم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی واشنگٹن میں دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت، امریکی حکام سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے ملاقاتیں، تقریب سے خطاب کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت کا دورہ چین، ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں چین کے صدر شی جن پنگ نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کی مختلف سربراہان حکومت کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں بھی شرکت۔ پاکستان کو غیر معمولی ماحولیاتی تبدیلیوں سے تباہی کا سامنا ہے، سیلاب سے 1700 افراد جاں بحق اور 3 کروڑ 30 لاکھ متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بریف پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کی کاربن کے اخراج کی شرح 1% سے بھی کم ہے، شدید سیلاب، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور شدید گرمی کی لہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے مالدیوز کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میجر جنرل ابراہیم نے پاک فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی استحکام کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں باہمی شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کی انویسٹمنٹ کے لیے گرم جوشی قابل ستائش ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر خصوصاً M6 اور M9 موٹر وے میں سرمایہ کاری انتہائی منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے، تمام ادارے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فش کا پاکستان میں معاشی بہتری کا اعتراف، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا۔ معیشت میں بہتری کا مشن، میری ٹائم سیکٹر کے لیے اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ معیشت میں بہتری کا مشن، میری ٹائم سیکٹر کے لیے اصلاحاتی منصوبہ تیار، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی قائم، منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کی عمل درآمد کمیٹی بھی تشکیل، سربراہی وزیر دفاع کریں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی، شیر شاہ کے قریب ٹینکر نے راہگیر کو کچل کر ہلاک کر ڈالا، گورنر سندھ کا چیف جسٹس ہائی کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا عدالت نے صبح 7 سے رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی لگائی، ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کرائے، خلاف ورزی کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن، 3 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق گھیرے میں آنے پر دہشت گردوں نے برقع پہن کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن بڑا چیلنج ہے، خطے کی ترقی کے لیے پائیدار رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا پنجاب اسمبلی میں CPA کانفرنس سے خطاب، پاکستان اور برطانیہ سمیت 20 اسمبلیوں کے نمائندگان کی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں جو بائیڈن سے بھی 2 قدم آگے، نتین یاہو کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دیں، عالمی عدالت کا شدید رد عمل، ملازمین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، رکن ممالک سے متحد رہنے کی اپیل۔ قومی بیٹر سائمہ ایوب 10 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر، ڈاکٹرز نے MRI، ایکس ریز اور میڈیکل رپورٹس کے بعد آرام کا مشورہ دیا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں سائمہ ایوب کی شرکت فٹنس سے مشروط۔